بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 18ویں پارے کا آغاز سورہ مومنون سے ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اس گروہ کا ذکر کیا ہے جو جنت کے سب سے بلند مقام یعنی فردوس کا وارث بننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مومن کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں اللہ کے خوف اور خشیت کو اختیار کیا، جنہوں نے لغویات سے اجتناب کیا، جو زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، جو امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی پاک دامنی کا تحفظ کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے کسی کی خلوت میں نہیں جاتے۔ جو صاحب ایمان ایسا کرے گا وہ فردوس کا وارث بن جائے گا۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا تفصیلی ذکر فرمایا کہ اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایسی صورت دی کہ وہ مکمل انسان بن کر وجود میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کافروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو وہ چیخ پڑیں گے، اس وقت ان سے کہا جائے گا آج چیخو پکار مت کرو، بے شک ہمارے مقابلے میں کسی طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ہماری آیات کی تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تو تم ایڑیوں کے بل بھاگ پڑتے تھے، تکبر کرتے تھے اور اپنی رات کی محفلوں میں اس قرآن کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے تھے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کافروں کی غفلت اور سرکشی کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے قرآن کریم پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی تھی جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہلے سے نہیں پہچانا جو ان کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو واضح فرما رہے ہیں کہ رسول کریم کی سابقہ زندگی ان کے سامنے ہے، اس لیے ان کو صادق اور امین رسول کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور صرف اس وجہ سے قرآن مجید کو رد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ان کے آباء و اجداد کے عقائد سے مطابقت نہیں رکھتا، بلکہ ان کو حق پر مبنی دعوت پر غور کرنا چاہیے اور اللہ کی اس وحی کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے۔ در حقیقت یہ وہ چاہتے تھے کہ حق اور ان کی خواہشات کے مطابق ہو، حالانکہ اگر وحی کو ان کی خواہشات کے تابع کر دیا جائے تو آسمان اور زمین میں موجود ہر چیز فساد کا شکار ہو جائے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم نے ان کو بغیر وجہ کے پیدا کر دیا ہے اور انہوں نے ہمارے پاس پلٹ کر نہیں آنا، حالانکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ پیش ہوں گے اور ان کو اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا۔ اس سورہ کے آخر میں ارشاد ہوا کہ جو کوئی بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے اور اس کے پاس ایسا کرنے کی کوئی دلیل نہیں، اس کا حساب پروردگار کے پاس ہے اور اس نے کبھی کافروں کو کامیاب نہیں کیا۔ اس کے بعد سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فحاشی کی روک تھام کے لیے زنا کی سزا مقرر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارنے چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی مذمت کی۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہوں کو پورا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو بھی 80 کوڑے مارنے چاہیے اور مستقبل میں ان کی کوئی گواہی قبول نہیں کرنی چاہیے اور ان کا شمار فاسقوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اظہار فرمایا اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو ازواج مطہرات کی حرمت اور ناموس کے بارے میں باخبر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھایا کہ اہل ایمان کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی کسی کی کردار کشی کرے تو سننے والے کو فوراً سے پہلے اس کو بہتان سے تعبیر کرنا چاہیے، اور اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر کسی واقعہ پر 4 گواہ موجود نہ ہوں تو الزام تراشی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں جھوٹا ہے۔ معاشرے میں برائی کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مومن مردوں اور عورتوں کو اپنی نگاہیں جھکانے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ مزید یہ کہ عورتوں کو محرم رشتہ داروں کے علاوہ تمام لوگوں سے اپنی زینت چھپانے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نور کی مثال بیان فرمائی کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک تاک ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان مومن مردوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو تجارت اور دنیا کے کاموں میں مشغول ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھنے والے مومنوں کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور کامیابی انہی صاحب ایمان لوگوں کے لیے ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر خلافت عطا فرمائیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سابق اہل ایمان کو خلافت سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو اپنے نبی کریم ہی کی حیات مبارکہ میں پورا فرما دیا تھا، اور سرزمین حجاز میں آپ علیہ السلام کی حکومت کو قائم کر دیا۔ اور آپ علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانا کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی خلافت سے بہرور فرمایا، اور خلفائے راشدین کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، یہاں تک کہ ایمان کی کمی اور بد عملی کی شدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حاکم سے محکوم اور غالب سے مغلوب کر دیا۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کے احکامات کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ رسول کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ نہ بن جائیں اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورہ نور کے بعد سورہ فرقان ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ فرقان کا مطلب فرق کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نیکی اور بدی، ہدایت اور گمراہی، شرک اور توحید، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرقان کہہ کر پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔